اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، آپ سن رہے ہیں خطبات حرمین سے انتخاب۔ خطبہ جمعہ امام مسجد نبویہ شریف فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالباری بن عواز السبیتی حفظہ اللہ تعالی۔ عنوان: دینی بھائی چارہ اہل ایمان کے رابطے کا ذریعہ ہے۔ الحمدللہ، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے۔ اسی نے مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ اب ان میں سے کوئی تو ناشکرا ہے اور کوئی نیک ہے۔ میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں اور اسی کا شکر ادا کرتا ہوں۔ وہی عزت والا اور بہت درگزر کرنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی نے متقین کے ساتھ ایسی جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین و انصار کو بھائی بھائی بنایا۔ اللہ کی رحمتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اور صحابہ کرام پر، اتنی رحمتیں کہ موسلا دھار بارش کے قطروں کے برابر ہو جائیں۔ اما بعد، میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے۔ تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ میرے بھائیو، طیبہ کے اس پاکیزہ شہر کی مٹی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت سے عظیم واقعات رونما ہوئے جنہیں قرآن مجید نے بیان فرمایا اور روایت کرنے والوں نے اسے ہم تک پہنچایا۔ یہ واقعات اوس اور خزرج کے واقعات ہیں جو عزت و شرف اپنانے کے قابل بنے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں انصار کا لقب دے دیا۔ یہ لقب ان لوگوں کو دیا گیا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے۔ یہ ایسا لقب ہے جس کی بلندی ہمیشہ قائم رہے گی اور اس کے اثرات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ انصاری صحابہ کرام نے صدق دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، پوری ہمت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، ہجرت کے بعد ہر موقع پر آپ کی نصرت کی۔ انصار کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین انداز میں استقبال کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو خوشی میں مدینے والے تکبیر کے نعرے لگاتے استقبال کے لیے باہر آ گئے۔ وہ دن خوشی اور مسرت کا ایسا دن تھا کہ کبھی مدینہ نے پہلے یا بعد میں نہ دیکھا، کیونکہ اس دن میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک عظیم شرف سے نوازا تھا۔ ان کا علاقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی ہجرت گاہ بن گیا، پھر نصرت اسلام کا علاقہ بنا۔ ایسے ہی شاندار کارناموں کو تاریخ نے محفوظ کیا کہ انصار ہجرت کرنے والوں سے کیسی محبت کیا کرتے تھے۔ وہ محبت و وفاداری، عطا اور آثار بھری محبت تھی۔ جب مہاجرین مدینہ پہنچے تو وہ فقیر تھے، ان کے پاس کوئی مال وغیرہ نہیں تھا، نہ رہنے کی کوئی جگہ تھی، تو انہوں نے اپنی جان و مال کے ذریعے مہاجرین کی دلجوئی کی، ان کے ساتھ اپنے گھر بانٹے، جس کا نتیجہ ان کے درمیان سچی محبت اور اخوت کا پیدا ہو جانا تھا۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآنی آیات بھی نازل فرمایا والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة۔ اور جن لوگوں نے دار ہجرت اور ایمان کو ان سے پہلے اختیار کیا تھا، وہ ہجرت کرنے والوں کو دوست رکھتے ہیں، اور جو کچھ انہیں دیا گیا ہے اپنے دلوں میں اس کی طرف سے کوئی ضرورت نہیں محسوس کرتے، اور اپنے نفس پر دوسروں کو مقدم رکھتے ہیں، انہیں کتنی ہی ضرورت کیوں نہ ہو، اور جسے بھی اس نے نفس کی حرص سے بچا لیا وہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ربیع کو اسلامی بھائی بنا دیا۔ سعد بن عبد الرحمن نے کہا، انصاریوں میں میں مالدار شخص شمار ہوتا ہوں، میں اپنے مال کو 2 حصوں میں بانٹ دیتا ہوں، اسی طرح میری 2 بیویاں ہیں، تم دیکھو ان میں جو تمہیں زیادہ اچھی لگے میں اسے طلاق دے دوں گا، جب اس کی عدت گزر جائے تو تم اس سے شادی کر لینا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا،
اللہ تمہیں تمہارے گھر والوں اور اموال میں برکت عطا فرمائے۔ مجھے فقط یہ بتا دو کہ آپ کا بازار کس جانب ہے۔ اس پر انہیں بازار کا راستہ دکھا دیا گیا۔ یہ کیسا بھائی چارہ تھا کہ جس کی مثال کبھی تاریخ نے نہیں دیکھی۔ اسی بھائی چارے نے ایک امت کی بنیاد رکھی، ایک ریاست کی تہذیب وضع کی۔ اسی نے امن، سلامتی اور عدل کو عام کیا۔ انصاری اپنے مہاجر بھائی کو یہ پیشکش کر رہا تھا کہ وہ اس کا آدھا مال لے لے۔ یہ ایک عظیم موقف تھا جس کا جواب اس سے بھی اعلیٰ تھا۔ ان کی عزت نفس اور پاک دامنی کا تقاضا یہی تھا کہ وہ جواب میں یہ کہتے، اللہ تمہیں تمہارے گھر والوں اور اموال میں برکت عطا فرمائے، بس مجھے بازار کا راستہ بتا دو۔ دینی اخوت سے تعجب خیز نتائج سامنے آتے ہیں۔ یہ دین کی ایک نشانی ہے کہ جس کی تاکید قرآن نے بھی کی ہے اور سنت نبوی نے بھی اس کی تعریف کی ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، انما المؤمنون اخوہ، یعنی مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اسی طرح فرمان نبوی ہے، فرمایا اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے رسوا کرتا ہے، نہ اسے حقیر سمجھتا ہے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ قیامت کے میدان میں جب سورج مخلوق کے قریب آ جائے گا تو اخوت والوں کی اخوت انہیں بلند کر دے گی، انہیں بہترین سائے میں لے جائے گی، رحمان کی حفاظت میں لے جائے گی۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے، میری جلالت کے لیے آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ آج میں انہیں اپنے سائے میں رکھوں گا کہ آج میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ مگر باشعور شخص کو اس بات میں شک نہیں کہ آج کے دور میں اسلامی اخوت کا خون ہو چکا ہے۔ اسے مادیت پرستی، دنیا کی حرص نے مار دیا ہے، روابط کی کمزوریوں نے ہلاک کر دیا ہے، تعلقات کی خرابی اور معاشرتی دوریوں نے اس کا خون کر دیا ہے۔ اسلامی بھائی چارے کو پھر سے بیدار کرنا دینی اور دنیاوی ضرورت ہے، کیونکہ اسلامی اخوت کی گھنی چھاؤں میں مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ اطمینان میں رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ سکون حاصل کرتے ہیں، ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں برابر شریک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے غم میں شامل ہوتے ہیں۔ اس طرح زندگی خوبصورت بن جاتی ہے اور روح میں مسرت آ جاتی ہے۔ انصاری صحابہ کرام نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تربیت پائی تھی، اس لیے کوئی تعجب کی بات نہیں کہ یہ صحابہ کرام ایسے موقف اختیار کریں کہ جن سے اللہ بھی مسکرائے اور تعجب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں، اس کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ ایک انصاری صحابی اس کام کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ گھر جاتے ہیں تو بیوی بتاتی ہے، ہمارے پاس تو صرف بچوں کا کھانا ہی بچا ہے۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کے اکرام کے لیے ایک حیلہ کرتے ہیں، چراغ بجھا دیتے ہیں، بچوں کو سلا دیتے ہیں، کھانا رکھ کر مہمان کے سامنے ایسے بیٹھتے ہیں جیسے وہ بھی ساتھ کھا رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ کچھ نہیں کھاتے اور یوں ہی سو جاتے ہیں۔ اگلے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتاتے ہیں کہ ان کے اس کام کو دیکھ کر اللہ مسکرایا۔ اگلے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتاتے ہیں کہ ان کے اس کام کو دیکھ کر اللہ رب العالمین مسکرایا ہے۔ اسے ان کے کام پر تعجب بھی ہوا۔ یہ ایسا واقعہ ہے کہ جسے بیان کرنے کے لیے عبارتیں ناکافی ہیں۔ کیا یہ کم ہے کہ اللہ کو ان کے اس کام پر حیرت ہوئی؟ مہمان کی مہمان نوازی کرنا مردانگی کی علامت ہے، بلکہ یہ اسلامی اخلاق میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اس کا اکرام کرے اللہ سے ثواب پانے کے لیے۔ انصاری صحابہ کے واقعات میں سے ایک واقعہ وہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں ایک کے بارے میں بتایا کہ وہ جنتی ہے مگر ابھی زمین پر چلتا پھرتا ہے۔ جی ہاں، ایسے صحابہ کے جنہیں جنت کی خوشخبری دی گئی، انہیں جنت میں ایک مقام مل گیا۔ وہ ایک دلی عبادت کی وجہ ہے جو کہ سینے کی سلامتی، دل کی صفائی اور سیرت کی طہارت تھی۔ وہ صرف بھلی بات ہی کیا کرتے تھے، کسی نعمت کو دیکھ کر اپنے دل میں کسی مسلمان کے بھائی کے لیے کوئی کینہ یا حسد نہیں رکھتے تھے۔ ایمان نے ان کے دل کو پاکیزہ کر دیا تھا، تقوی نے ان کے نفس کو تہذیب سکھلا دی تھی۔ شیطان کی چالوں کا مقابلہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بدگمانی کا مقابلہ کرنا، انتقام کے جذبات کو روکنا، حقارت بھری نگاہوں کو نظر انداز کرنا، تلخ الفاظ کو سننا، بھائی کے ظلم کو سہنا، ہمسائے کی زیادتی برداشت کرنا، قریبی لوگوں سے پہنچنے والی برائی کا مقابلہ کرنا بھی آسان نہیں ہے۔ زندگی ایسے قابل فخر مواقع سے خالی نہیں ہوتی کہ جن میں نظر آتا ہے کہ کسی پر ظلم و زیادتی یا حق تلفی کی گئی ہے، مگر وہ اپنے دل کو پاک کر کے سویا ہے، اپنے دل سے ہر سیاہ نقطے کو مٹا کر سویا ہے، تمام برائیوں کو بھول کر سویا ہے۔ کتنا ہی اچھا ہو کہ دل کی سلامتی بندے کی عادت بن جائے جو اس سے کبھی نہ چھوٹے، سو کر یوں اٹھے جیسے کل کچھ ہوا ہی نہ ہو،
سب کو معاف کر دے، ظلم کرنے والوں کو بھی اور زیادتی کرنے والوں کو بھی، بدلے میں اللہ سے اجر کا امیدوار بنے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے حالانکہ وہ غفور و رحیم ہے؟ یعنی جزا عمل کے مطابق ہوتی ہے، جیسے تم زیادتی کرنے والوں سے درگزر کرو گے ہم بھی تم سے درگزر کریں گے، جیسے دوسروں کو معاف کرو گے ہم بھی تمہیں معاف کریں گے۔ ایسے اخلاق اگر معاشرے میں عام ہو جائیں، افراد معاشرہ انہیں اپنانے کے لیے کوشاں ہو جائیں، تو معاشرہ بلندیوں کی جانب بڑھنے لگتا ہے اور اس کی عمارت مضبوط ہو جاتی ہے، اس میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہو جاتی ہے، الفت، محبت اور رحمت کے جذبات راج کرنے لگتے ہیں، لڑائیاں کم ہو جاتی ہیں، جھگڑے ختم ہونے لگتے ہیں، بدگمانیوں اور وسوسوں کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جو اپنے دل کو سلامت رکھتا ہے وہ بے فکر رہتا ہے، خوش رہتا ہے، جبکہ دوسرے لوگ اپنے بستر پر بھی بے تاب ہوتے ہیں، غصہ انہیں جھلسا رہا ہوتا ہے، انتقام، کینہ اور حسد کے جذبات انہیں کھاتے جا رہے ہوتے ہیں، نہ رات کو سکون ملتا ہے اور نہ دل میں خوشی ملتی ہے۔ انصاری صحابہ کرام کے تاریخی اور عظیم کارناموں میں جنگ بدر کے دن ان کا موقف بھی ہے، جو کہ ان کے سردار سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ کہتے ہیں ہم نے آپ پر ایمان قبول کیا ہے، آپ کو سچا مانا ہے، ہم نے یہ گواہی دی ہے جو آپ لائے ہیں وہی حق ہے، سماع و اطاعت پر ہم نے بیعت بھی کی ہے، اے اللہ کے رسول اپنا عزم اور ارادہ پورا کیجیے، اس ہستی کی قسم جس نے حق کے ساتھ آپ کو مبعوث فرمایا ہے۔ اگر آپ ہمیں اس سمندر کی طرف لے جائیں اور اس میں کود پڑے تو ہم بھی آپ کے ساتھ کود پڑیں گے، ہم میں سے ایک بندہ بھی پیچھے نہیں رہے گا، اللہ کی برکت کے ساتھ ہمیں لے چلیے جس طرف آپ جانا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے۔ دین کی نصرت تو ہر مسلمان کا فریضہ ہے، ہر مسلمان کو دین کی پیروی کرنی چاہیے، اس پر استقامت اختیار کرنی چاہیے، حرام چیزوں کو ترک کر دینا چاہیے، اس کے حدود کو قائم رکھنا چاہیے، شکوک و شبہات کا ازالہ کرنا چاہیے، حکمت اور بھلے طریقے سے اس کی طرف دعوت دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط جما دے گا۔ میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ اللہ عظیم و جلیل سے اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ اور غلطی کی معافی چاہتا ہوں۔ آپ بھی اسی سے معافی مانگو، وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ دوسرا خطبہ۔ الحمدللہ، ہر حال میں ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ میں اس پاک ہستی کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی بلند و بالا ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اعلیٰ خصلتیں پانے والے ہیں، جلال و جمال والے ہیں۔ اللہ کی رحمتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اہل بیت پر اور صحابہ کرام پر ایسی رحمتیں جو قیامت تک قائم رہنے والی ہوں۔ اما بعد، میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، انصاری صحابہ کے لیے اتنا فخر کیا کم ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قوم نے مکے سے نکالا تھا تو انصاریوں نے ہی انہیں جگہ دی تھی۔ یہ بات قیامت تک ان کی شان میں بیان ہوتی رہے گی، اس لیے کوئی تعجب کی بات نہیں کہ انصاریوں کو وہ شرف ملے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے اس فرمان سے دیا ہے۔ فرمایا، انصاری صحابہ کی محبت ایمان کی علامت ہے، انصاری صحابہ سے نفرت منافقت کی علامت ہے۔ اسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، انصار کو معاف فرما، ان کی اولاد کو معاف فرما، ان کی اولاد کی اولاد کو معاف فرما۔ اسی طرح فرمایا، جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، جو ان سے نفرت کرتا ہے اللہ بھی اس سے نفرت کرتا ہے۔ اسے امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے بندو، رسول ہدایت پر درود و سلام بھیجو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں آپ کو یہی حکم دیا ہے۔ فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی تھیں۔ تو بڑا قابل تعریف اور پاکیزگی والا ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی تھیں۔ تو بڑا قابل تعریف اور پاکیزگی والا ہے۔ ان سب پر سلامتی بھی نازل فرما۔ اے اللہ خلفائے راشدین سے راضی ہو جا، اصحاب ہدایت اماموں سے، ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم سے، تمام اہل بیت اور صحابہ کرام سے راضی ہو جا۔ اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے، اپنی معافی، کرم نوازی اور احسان فرما کر ہم سب سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا اور جنت کے قریب لے جانے والے تمام اقوال و اعمال کا سوال کرتے ہیں، آگ سے اور آگ کے قریب لے جانے والے تمام اقوال و اعمال سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے ساری خیر کا سوال کرتے ہیں، جلد آنے والی اور دیر سے آنے والی، جس کا ہمیں علم ہے اور جس کا ہمیں علم بھی نہیں، ہر برائی سے تیری پناہ میں آتے ہیں، جلد آنے والی اور دیر سے آنے والی، جس کا ہمیں علم ہے اور جس کا ہمیں علم بھی نہیں ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے خیر کا پہلا حصہ مانگتے ہیں، خیر کا آخری حصہ مانگتے ہیں، جامع خیر مانگتے ہیں، خیر کا پہلا حصہ، خیر کا آخری حصہ، ظاہری خیر اور چھپی خیر کا سوال کرتے ہیں۔ اے پروردگار عالم جنت میں بلند درجوں کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ ہماری مدد فرما، ہمارے خلاف دوسروں کی مدد نہ فرما، ہماری نصرت فرما، ہمارے خلاف دوسروں کی نصرت نہ فرما، ہمارے لیے منصوبہ بندی فرما اور ہمارے خلاف منصوبہ بندی نہ فرما، ہمیں ہدایت عطا فرما اور ہدایت کی راہ ہمارے لیے آسان فرما، جو ہم پر زیادتی کرے ہمیں اس پر نصرت عطا فرما۔ اے اللہ ہم نعمتوں کے زوال سے، عافیت کے خاتمے سے، اچانک آنے والی پکڑ سے اور تجھے ناراض کرنے والی ہر چیز سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں پر جو مصیبت آئی ہے وہ تیرے علم میں بھی ہے اور تو اسے ختم کرنے پر قادر بھی ہے۔ اے اللہ ان سے مصیبت کو دور فرما، ان کے زخمیوں کو شفا عطا فرما، ان کے بیماروں کو شفا عطا فرما، آزمائش میں پڑنے والوں کی آزمائش ختم فرما، دشمنی کرنے والوں پر ان کی نصرت فرما۔ اے اللہ تو ان کا معین اور نصرت کرنے والا بن جا۔ اے اللہ وہ ننگے پاؤں ہیں انہیں جوتے عطا فرما، وہ بھوکے ہیں انہیں کھانا عطا فرما، وہ بے لباس ہیں انہیں لباس فراہم فرما، وہ مظلوم ہیں تو ان کی نصرت فرما۔ اے اللہ اے زندہ و جاوید ہم تیری رحمت کی پناہ میں آتے ہیں، ہمارے تمام معاملہ درست فرما دے، ہمیں لمحہ بھر کے لیے بھی ہمارے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ ہمارے امام اور حکمران خادم حرمین کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن سے تو خوش اور راضی ہوتا ہے۔ اے اللہ اسے ہدایت کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم اس کے اعمال اپنی رضا کے مطابق بنا۔ اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے اس کے ولی عہد کو بھی ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن سے تو خوش اور راضی ہوتا ہے۔ تمام مسلمان حکمرانوں کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے انہیں اپنی شریعت نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ فرمایا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ آمین آمین یا ارحم الراحمین۔